دوستو آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے شہر یروشلم، فلسطین کا مقدس شہر یروشلم، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، کیوں جوز، کرسچن اور مسلمان اس شہر کو مقدس گردانتے ہیں۔ شہر یروشلم جو کہ فلسطین کا مقدس شہر ہے، اس شہر کو القدس بھی کہا جاتا ہے، اسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے، اسے جروزلم بھی کہا جاتا ہے اور اسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فلسطین کا مقدس ترین شہر ہے اور اس شہر کے اندر بہت سی پہاڑی چوٹیاں واقع ہیں اور ان میں سے ایک چوٹی کا نام کوہ صہیون ہے، جس کے اوپر 35 ایکڑ کے اوپر محیط بیت المقدس واقع ہے۔ اور اسی کوہ صہیون نامی چوٹی کی وجہ سے یہ جو جوز ہیں، یہ جو یہودی ہیں، اپنے آپ کو صہیونی کہلاتے ہیں۔ جوز کے لیے، یہودیوں کے لیے اس وجہ سے شہر یروشلم مقدس ہے کیونکہ اس شہر کے اندر بیت المقدس واقع ہے، جس کے لیے قرآن میں لفظ مسجد کا استعمال آیا، جبکہ یہودی اس بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس بیت المقدس کو مکمل کیا گیا تھا، جس وجہ سے یہ جوز ہے ہیکل سلیمانی اس بیت المقدس کو کہتے ہیں۔ اس بیت المقدس جو تھا، اسے عبادت گاہ بنائی تھی یہودیوں نے، جس کے اندر یہ جو جوز تھے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اسی بیت المقدس کے اندر تابوت سکینہ بھی رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق تھا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے اور عصا اور یوسف علیہ السلام کے کپڑے اور اس کے اندر توریت کے نسخے اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور من و سلوہ جس برتن میں آتا تھا، اسی تابوت سکینہ کے اندر رکھا جاتا تھا۔ اب جو ہیکل سلیمانی ہے، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ صرف ایک دیوار بچی جسے یہودی جو ہے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریہ کہتے ہیں، جس کے گرد جا کے یہودی جو ہے زارو کتار روتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو شہر مقدس شہر یروشلم ہے، جوز کے لیے مقدس ہے کیونکہ وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ اب وہاں پر چونکہ ویلنگ وال بچی ہے، اس وجہ سے جوز کے لیے یہ شہر یروشلم جو ہے مقدس ترین مقام کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کرسچنوں کی جانب، عیسائیوں کی جانب۔ عیسائی کیوں اس شہر یروشلم کو مقدس گردانتے ہیں؟ عیسائی اس وجہ سے اس شہر یروشلم کو مقدس گردانتے ہیں کیونکہ ان کے جو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے، وہ بیت المقدس سے جنوب کی سائڈ پر 2 کلومیٹر کے وائے کے اوپر ایک چرچ، جسے چرچ اور نیٹیوٹی کہا جاتا ہے، جسے بیت الحم بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، جس وجہ سے یہ بھی شہر عیسائیوں کے لیے مقدس ترین مقام بن جاتا ہے۔ اسی بیت الحم کے 2 یا 3 کلومیٹر کے گیپ کے اوپر چرچ آف ریسرکشن بھی واقع ہے، جسے چرچ آف سپیلچر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ چرچ ہے جس کے اندر ان کے بقول، عیسائیوں کے بقول جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ یہ 2 چرچ آف سپیلچر اور چرچ آف نیٹیوٹی ہونے کی وجہ سے اس شہر یروشلم کو عیسائی لوگ بھی مقدس مقام گردانتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مسلمانوں کی جانب کہ مسلمان کیوں اس شہر یروشلم کو مقدس گردانتے ہیں۔ سن 620 میں جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جانے لگے تو سب سے پہلے وہ مسجد اقصیٰ کی جانب آئے، جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ اسی بیت المقدس میں سن 620 میں اللہ کے رسول نے تمام نبیوں کی امامت کروائی تھی اور اسی بیت المقدس کے اندر ایک جگہ کے اوپر ڈوم آف دی راک واقع ہے، جس کے اوپر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے تھے۔ اس وجہ سے بھی یہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ مقدس ترین مقام ہے۔ اور 17 ماہ اس بیت المقدس کی جانب منہ کر کے تمام مسلمانوں نے نماز بھی پڑھی تھی، جس وجہ سے یہ شہر یروشلم مسلمانوں کے لیے بھی مقدس ترین مقام کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے صحابی ابو ذر غفاری نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا مقدس گھر جو تعمیر کیا گیا تھا وہ کون سا گھر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا تھا وہ خانہ کعبہ ہے، اور اس کے ٹھیک 40 سال بعد بیت المقدس کو بنایا گیا تھا۔ یعنی یہ اتنی پرانی مسجد ہے۔ آپ سورہ آل عمران کی ورس نمبر 96 میں بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جو پہلا گھر بنایا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے
وہ مکہ میں ہے، یعنی مسجد حرام۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر یروشلم کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ عراق سے انہوں نے شہر یروشلم کی جانب ہجرت کی تھی، اور وہاں پر انہوں نے ایک عبادت گاہ بنائی تھی جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی عبادت گاہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دور میں عصر نو دوبارہ جدت کے ساتھ اسی گھر کو بنایا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی عبادت گاہ والی جگہ پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال قبل، جب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، انہیں دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی تھی، انہوں نے دوبارہ اسی عبادت گاہ کو جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی اور جس کے اوپر جو ہے یعقوب علیہ السلام بھی عبادت کیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے عصر نو اس کی ایکسٹینشن کر کے اسی بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی، لیکن ان کے دور میں وہ مسجد جو ہے بیت المقدس مکمل نہ ہو سکا۔ لیکن ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 936 سال پہلے، جب سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں وہ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے اسی مسجد کو، اسی بیت المقدس کو دوبارہ جنوں کی مدد سے بہت ہی اچھے طریقے سے تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں 586 قبل مسیح میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 546 سال قبل، جب وہاں کے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا تھا، اس بادشاہ نے یروشلم کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اسی بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا تھا، یروشلم شہر جو ہے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور وہ جو بادشاہ بخت نصر تھا، وہ تابوت سکینہ کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا، اس نے لاکھوں یہودیوں کا قتل کیا تھا، اور لاکھوں یہودیوں کو انہوں نے قیدی کر کے، قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل عراق کی جانب لے گیا تھا۔ اس کے بعد 539 قبل مسیح میں جو ہے وہ پرشین امپائر سائرس اعظم نے بابل کے اوپر حملہ کیا، بخت نصر کو اس نے مار دیا۔ پھر انہوں نے، یہ جو پرشین امپائر تھا یہ نیک دل آدمی تھا، اس نے بنی اسرائیل کو وہاں سے چھوڑا اور انہیں اپنے ملک فلسطین میں جا کر رہنے کی اجازت دی، اور پھر دوبارہ انہی یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کی، بیت المقدس کی تعمیر دوبارہ شروع انہوں نے کر دی۔ اس کے بعد وہ اپنے مسیح کا انتظار کر رہے تھے جو آئے گا اور دنیا میں ان کی جو ہے حکمرانی ہوگی۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، چونکہ یہودیوں میں یہی بنی اسرائیلیوں میں سے ہی آئے تھے، اور جب یہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈلاک کیسے آ گیا، اس کا تو باپ نہیں ہے، اس کی ماں مریم علیہ السلام تو بہت شریف تھی، تو یہ کیسے یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا؟ تو پھر انہوں نے اپنی اس مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر سن 30 میں، یعنی 30 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا، انہی یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے، انہی یہودیوں کے فتنوں کی وجہ سے سن 30 میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا گیا۔ پھر سن 70 عیسوی میں جب رومن جنرل ٹائٹس آیا، اس نے پھر جو ہے وہ یروشلم شہر کو تہس نہس کر دیا، یہودیوں کو مار دیا، ان کا قتل عام کر دیا، اور پھر دوبارہ اسی ہیکل سلیمانی کو، اس بیت المقدس کو انہوں نے پھر دوبارہ مسمار کر دیا۔ اس کے بعد 4 عیسوی میں، 4 صدی میں جب رومیوں نے کرسچن مذہب کو قبول کیا تھا، انہوں نے اسی بیت المقدس کی جگہ پر انہوں نے چرچ، انہوں نے مندروں کو تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہی یہودی اپنے مسیحا کے انتظار میں تھے کہ ہمارا مسیحا، ہمارا آخری نبی کب آتا ہے اور ہمیں ایسے جو ہے وہ عذاب سے، دردناک تکلیف سے کیسے ہمیں بچاتا۔ پھر جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری رسول، اللہ کے آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے، تو پھر یہودی پھر پریشان ہو گئے، یار یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کی یہ نسل میں سے نہیں ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آ گیا ہے، تو ہم اس مسیحا کو بالکل نہیں مانیں گے، یہ ہمارا مسیحا نہیں ہے۔ اور اب یہی یہودی جو ہے دجال، ان کے نگاہ میں اب دجال ان کا مسیحا ہے، جب وہ آئے گا تو وہ دنیا میں ان کی جو ہے بڑی عزت ہوگی اور ساری دنیا پر وہ حکمرانی کرائے گا۔ اب ہم آتے ہیں سن 620 میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، معراج پر گئے تو انہوں نے اسی بیت المقدس میں، جسے مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر تمام انبیاءوں کی انہوں نے امامت کروائی تھی۔ اس کے بعد آئے سن 639 میں
جب عہد فاروقی شروع ہوتا ہے، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، تو انہوں نے اسی بیت المقدس کو، شہر یروشلم کو فتح کیا تھا، امن کے ساتھ پیسفلی یہ فتح ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد عہد فاروقی کے دور میں 639 میں جب یہ فتح ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد سن 700 کے آس پاس عبد الملک کے دور میں اسی بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا تھا، اور اسی بیت المقدس والی جگہ پر جو ہے ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ بھی تعمیر کیا گیا تھا، جہاں سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ اس کے بعد آجے آپ سن 1099 میں جب صلیبی جنگیں ہوئی، اور صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، دوبارہ کرسچن کمیونٹی نے اسی بیت المقدس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ آجائے سن 1187 میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے اسی شہر مقدس کو فتح کیا، اسی بیت المقدس کو فتح کیا، اور تب سے لے کر جو ہے فرسٹ ورلڈ وار تک 1917 تک تقریباً مسلمانوں کا قبضہ رہا ہے وہاں پر۔ پھر آپ دیکھ لیں 1517 میں جب جو ہے عہد جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا دور آتا ہے، اس دور سے لے کے 1917 تک سلطان سلیمان جو عہد سلطانی جو ہے عثمانیہ کے لوگ ہیں، ان کی وہاں پر حکمرانی تھی، اور انہوں نے وہاں پر بہت ہی انفراسٹرکچر کا کام کروایا تھا، انہوں نے وہاں پر ڈاک کا نظام بہتر کروایا تھا، انہوں نے وہاں پر سڑکیں بنائی تھی، انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ریلوے ٹریک بچھایا تھا۔ 1917 میں جب فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو جاتی ہے، برطانوی فوج جو ہے وہ شہر یروشلم پر جو ہے وہ قبضہ کر لیتی ہے، پھر جو ہے برطانوی فوج کے سپہ سالار ایڈمنڈ ایلن بی جب شہر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں، تو وہ اپنی بگھی کے اوپر یا اپنی گاڑی کے اوپر یا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں آتے، بلکہ پیدل چلتے ہیں۔ انہیں بھی شہر یروشلم کے تقدس کا اس حد تک خیال تھا کہ وہ پیدل چل کر اس شہر یروشلم میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو برطانوی حکومت ہے انہوں نے بیلفور ڈیکلیریشن سائن کیا تھا، جس کے مطابق دنیا میں جتنے بھی جوز ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں، وہ فلسطین کی زمین پر آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ پھر دنیا کے تمام حصوں میں سے یہودیوں نے آہستہ آہستہ فلسطین کی جانب رخ کیا، اور وہاں پر انہوں نے فلسطینیوں سے زمینیں خرید کر، سستے داموں خرید کر یا ڈرا دھمکا کر انہوں نے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے کرنے شروع کر دیے۔ کئیوں سے تو انہوں نے واقعی پیسے دے کر، جینون پیسے دے کر زمینیں خریدی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ فلسطینی زمین کے اوپر جو ہے یہودیوں کی تعداد بڑھنے لگ پڑی، اور پھر جب 1939 میں جرمنی میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا اور سیکنڈ ورلڈ وار کی جو بنیاد رکھی، اس دوسرے جنگ عظیم میں یہودیوں کا بڑا قتل عام کیا ہٹلر نے، اور انہیں کہا جاتا ہے 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو مارا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے قریب یہودیوں کو مارا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو مارا تھا۔ پھر جو بچے کھچے یہودی تھے، انہوں نے سوچا کیوں نہ ہماری علیحدہ ریاست ہو جہاں پر ہم جو ہے آزادانہ طریقے سے رہ سکیں۔ پھر انہوں نے بڑی جلدی سے فلسطین کی جانب رخ کیا، چونکہ 1917 میں بیلفور ڈیکلیریشن سائن کیا گیا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں وہ فلسطین کی زمین پر آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ پھر بہت تیزی سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو فلسطین کے اندر جو یہودی لوگ بڑی تیزی سے آباد ہونا انہوں نے شروع کر دیا، اور پھر 1947 تک ایسے حالات بن گئے کہ تقریباً 54% رقبے کے اوپر، فلسطینیوں کی زمین کے اوپر یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور تقریباً 46% جو رقبہ بچ گیا تھا اس پر فلسطینی جو مسلمان تھے ان کا قبضہ تھا۔ پھر 1948 میں جو یہ یہودی ہیں انہوں نے اسرائیلی ریاست کا اعلان کیا۔ جب اعلان کر دیا تو پھر عربوں کی ان سے جنگ ہوئی۔ عربوں کی جب ان سے جنگ ہوئی، جنگ سے پہلے اقوام متحدہ نے ریزولوشن پاس کی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آدھے رقبے کا تقریباً 54% رقبہ جو ہے وہ جوز کے پاس رہے گا، اور جو 46% رقبہ ہے وہ مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ اسی طرح شہر یروشلم کو بھی انہوں نے تقسیم کر دیا تھا کہ جو مشرقی حصہ ہے وہ مسلمانوں کے پاس رہے گا، اور مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا۔ 1948 میں جب اسرائیل نے اپنی ریاست کا اعلان کیا اور شہر یروشلم کو اپنا کیپٹل بنایا، اپنا دارالخلافہ بنایا، اور پھر عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ جب عربوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ جنگ کی تو اس جنگ میں عربوں کو شکست ہوئی۔ پہلے جب 56% رقبے پر اسرائیلیوں کو قبضہ تھا، پھر ایسا وقت آیا جب عربوں نے جنگ کی 1948 میں، تو پھر تقریباً 78% جو فلسطین کا رقبہ ہے اس کے اوپر
اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا. پھر 1967 کی عرب وار میں جب دوبارہ وار ہوئی تقریباً سارے فلسطین کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کا قبضہ ہو گیا. صرف غزہ کی پٹی بچی تھی اور شہر یروشلم پر مکمل انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اور اسی شہر یروشلم جو آدھا مشرقی حصہ مسلمانوں کو دیا گیا تھا اسے آج تک عالمی برادری جو ہے اقوام متحدہ جو ہے اس پر قبضہ اسرائیلیوں کا جو قبضہ ہے اسرائیلی حکومت کا جو قبضہ ہے اسے جو ہے غیر قانونی قرار دے رہی ہے. پھر آپ دیکھ لیں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آتی ہے انہوں نے بھی یروشلم کا جو دارالخلافہ ہے اسرائیلیوں کا انہوں نے بھی اس کو مان لیا تھا. اب دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر یروشلم کا جو ہے مستقل بنیادوں پر کیا حل ہے یا یہ جو فلسطین ہے اس کا ہم کیا حل نکال سکتے ہیں. دیکھیں اگر ایسے ہم دیکھتے فرض کریں کہ آج چونکہ یہودیوں کا قبضہ اس کے اوپر شہر یروشلم کے اوپر اور فلسطین کے اوپر کل کو اگر مسلمان طاقتور ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا قبضہ اگر اس پہ پھر دوبارہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک دن دوبارہ پھر یہ جو یروشلم پر اور فلسطینیوں پر فلسطین کی زمین کے اوپر جو ہے جب یہودی دوبارہ پاور میں آئیں گے ان کا قبضہ ہو جائے گا. یہ اس کا حل نہیں ہے کبھی مسلمانوں کے پاس قبضہ ہو کبھی عیسائیوں کے پاس اس کا قبضہ ہو کبھی جیوز کے پاس اس کا قبضہ ہو. یہ فلسطین کا مستقل بنیادوں پر یہ حل نہیں ہے. اس کا اگر کوئی حل ہے تو وہ دو ریاستوں کا قیام ہی اس کا حل ہے. ایک ریاست فلسطین کے لیے بنا دی جائے اور ایک ریاست اسرائیل کے لیے بنا دی جائے. یہی اس کا حل ہے. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں. مزید میں مسلمانوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا جتنے بھی مسلمان ہیں 57 کے قریب یا 58 کے قریب اسلامی ممالک ہیں ان میں تقریباً 1.5 ارب سے زائد مسلمان رہتے ہیں. ان کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ روایتی مسلمان نہ بنیں. آپ تھوڑا سا سوچیں یار اپنے آپ کو جدید تعلیم میں آگے لائیں. آپ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اپنے آپ کو آگے لائیں. آپ جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ میں اپنے آپ کو آگے لائیں. آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں. آپ جو ہے سائنس کی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں. آپ فزکس کی فیلڈ میں آپ کیمسٹری کی فیلڈ میں دنیا کی ہر فیلڈ میں معاشی فیلڈ میں آپ آگے ہوں تو پھر ہی آپ اسرائیل کا اور کرسچن کمیونٹی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بالکل ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ.